اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ عمر. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ واپس آ کے میں آپ سے بات کروں گی مزید ڈپریشن کے بارے میں. جناب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ڈپریشن ایکچولی چیز کیا ہے. ڈپریشن ایک بڑی سیریس چیز ہے جو کہ لوگ خاص طور پہ ایشین کمیونٹیز میں وی ڈو ناٹ گیو اٹ مور امپورٹنس. ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری بیماریاں یعنی کہ فلو اور کینسر اور ٹیومرز اور لنگ فیلئر اور کڈنی فیلئر یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. بٹ ایکچولی برین ایک پارٹ ہے ہماری باڈی کا اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. صرف اور صرف باقی پارٹ آف دا باڈیز بیمار نہیں ہوتے ہیں. اور جب ہم اس بات کو سمجھ لیں تب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے سارے لوگ اس بیماری سے گزر رہے ہیں. ہم اور آپ ڈیلی بیسس پہ لو فیل کرتے ہیں بٹ اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وی آر ڈپریسڈ. اٹ مینس دیٹ وی مے بی کوئی ایک دن ایسا ہے جو اچھا نہ گزر رہا ہو, مگر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ہر لمحہ ہر دن تکلیف میں ہے اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی بڈی ٹو ٹاک ٹو. اور اس کا ریزن کون ہے؟ ہم. وی آر دا ریزنز. ہم ایک دوسرے کو سننا بھول گئے ہیں. ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی سنانا چاہتے ہیں, پر ہم دوسرے کی کتنی دفعہ سنتے ہیں. ہمیں اسٹوریز پتہ ہی نہیں دنیا میں کتنے لوگوں کی کتنی اسٹوریز ہیں. اینڈ وی جسٹ تھنک ہوگی اس کی جو بھی اسٹوری ہے, مجھے اپنی اسٹوری پہلے سنانی ہے. تو جی ڈپریشن کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈپریشن اکثر آپ نے سنا ہوگا ریسیشن کے زمانے میں ڈپریشن آ گیا ہے جی, اکنامک ڈپریشن ہے اینڈ آل دیٹ اسٹف. ڈپریشن بھی کچھ وہی چیز ہے. یہ آپ کی لائف میں وہ ڈپ ہے جہاں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ اب آگے کس طرح جائیں گے. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پش یور سیلف. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ اندھیرے میں ہوتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے یا یہ وہ فیلنگ ہے جس میں آپ سوائے اپنے کسی اور سے بات نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اکثر آپ نے اپنی فیملیز میں دیکھا ہوگا, میری فیملی میں میں نے دیکھا ہے کہ ہم جب کزنز جمع ہوتے ہیں یا ایون ہمارے بزرگ بھی جمع ہوتے ہیں اور کبھی ہم کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ دوسرے کے حساب سے صحیح نہ ہو تو ہم اسے کافی حد تک ریجیکٹ کرتے ہیں, اس بات کو, اس کی کہی ہوئی بات کو اور اس کو بھی. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی پاگل ہے یا تھوڑا سا پاگل ہے, اس کی باتوں میں کوئی مطلب بکواس باتیں. پر ایکچولی وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ یہ بکواس کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم تمہاری آنکھیں دیکھو کیسی ٹیڑھی بنگی ہیں, یہ دیکھو یہ کس قسم کی پاگل پنے کی تم باتیں کرتے ہو. دیز آر دا پیپل جن کی جڑ شروع ہو رہی ہوتی ہے ریجیکشن سے. ان کی لائف ہی ریجیکشن سے شروع ہوتی ہے, وچ از وائی دے آر ناٹ ہیپی. اور ان کو ہیپی کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا تاکہ ہم یہ ایمپتھی رکھ سکیں. somebody messaged long time ago when we were discussing کہ I don't know ایک گروپ تھا جس میں کہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ڈپریشن اور کیا, and somebody said why were they depressed? Because they have not been through it. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی کیا تکلیف ہے. اور اس تکلیف کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں. واٹ آر دا سمٹمز آف somebody who is depressed. اچھا یہ باتیں ساری شروع کرتی تو دی ہیں میں نے, مگر میں یہ بتا دوں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوں. I am only speaking out of my experiences and I am only going to speak from my heart. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں دل سے بات کرتی ہوں اور باقی باتیں مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی ہیں. اور شاید میری یہ دعا خدا کو, میرے رب کو پسند آ گئی, اور آپ یقین کریں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت سے they are unable to speak to people, they are unable to communicate a lot of their emotions,
پر مجھ سے جب وہ ملتے ہیں اٹس اے ویری 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 ہمبلنگ ایکسپیرئنس کہ وہ جب جب کوئی بات ہونے لگتی ہے کچھ ہوتا ہے اینڈ دے آلویز ہولڈ مائی ہینڈ اینڈ دے ٹیل می کہ یو نو یہ بات میں نے آج سے پہلے آپ سے پہلے کبھی کسی سے نہیں کی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ ان کی وہ بات میرے لیے ایک امانت ہے اور میرا یہ فرض ہے کہ میں ان کا ہاتھ تھام کے ان کو سپورٹ سسٹم دیتی رہوں. اور میں نے بہت لوگوں کے لیے کوشش کی کہ میں اس طرح سے ان کا ہاتھ تھاموں کہ جب کبھی انہیں اس کی ضرورت ہو تو میں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوں. اچھا جی، جو لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں ان کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اور ان کے جو فیکٹرز ہیں کچھ ہیں جو کہ بایو کیمیکل ہمارے اندر جو چل رہی ہوتی ہیں چیزیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے. بایو کیمسٹری کہتے ہیں اس کو. اور وہ کیمیکلز ہمارے برین میں کس طرح سے جا کے ورک کرتے ہیں اور وہ کیا امپریشن چھوڑتے ہیں ہمارے برین پہ، اس کی وجہ سے ہم سیڈ فیل کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو جینیٹک ہوتی ہیں، یعنی آپ کی فیملی میں کسی نہ کسی کو ہو اور پھر وہ آپ کو ہو جائے اور پھر مزید آپ کی آگے فیملی میں ہوتا چلا جائے. اینڈ ڈپریشن کین بی جینیٹک. آلسو تھوڑے سے لوگ جو کہ پرسنالٹی وائز ان کی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے یا وہ کم گو ہوتے ہیں یا وہ جنرلی بہت زیادہ پیشنیٹ نہیں ہوتے یا تھوڑے پیسمسٹک ہوتے ہیں، ان میں ڈپریشن زیادہ پایا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو بٹ دیز آر دا فیکٹرز. اور جو مین امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ اکثر ہم لوگ اگین بہت ساری چیزیں ہم لوگ مس کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی دھن میں ہوتے ہیں، ہمارے اپنی لائف ہوتی ہے، اتنی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو ہم اکثر یہ چیز مس کرتے ہیں. اور وہ چیز جو ہم مس کرتے ہیں وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. انوائرمنٹل فیکٹرز میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی آتی ہیں جس میں کہ کنٹینیوس ابیوز ہو رہا ہے کسی بھی طرح کا، وائلنس ہے، نیگلیکٹ ہے، غربت ہے، بہت سارے لوگ جو ولنریبل ہیں، یہ سارے انوائرمنٹل فیکٹرز میں سے آتے ہیں. بہت ساری دفعہ بلینگ از آلسو این انوائرمنٹل فیکٹر کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں. بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں ہم مذاق کر رہے ہیں. کسی کو ہم کہتے ہیں کہ تم پتلے ہو، تم موٹے ہو، تم کالے ہو، تم مچھڑ ہو، تم بہت زیادہ گورے ہو، تم بہت زیادہ کالے ہو. یو نو ہم لکس پہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ہمارے لیے. اینڈ دیز آر دا فیکٹرز دیٹ can push us even more towards depression. It's the reality. یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی میں ہوتی ہیں یہ چیزیں مگر ہمیں ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری فیملی میں نہیں ہے ایسا بھائی، آپ کی ہوگا. بٹ ایکچولی یہ ہر جگہ ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ فیملی، اٹس اباؤٹ فرینڈس، اٹس اباؤٹ ایکوینٹنسز، اٹس اباؤٹ کولیگس، اٹس اباؤٹ ایوری بڈی اراؤنڈ یو. یہ چیزیں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ آپ کو ہیلپ کریں گی ان چیزوں کو اسپاٹ کرنے کے لیے اور آپ ان کو گائیڈ کر سکیں گے کہ وہ کہاں سے اپنی ہیلپ کی امید رکھیں. اچھا جی، گڈ نیوز یہ ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ آپ کیور کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ ون آف دا بیماریاں جو کہ خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کوئی کیور نہ ہو یا آپ ٹریٹ نہ کر سکیں. کیور میں بی ناٹ دا رائٹ ورڈ بٹ ٹریٹیبل. اٹ از ٹریٹیبل اینڈ 80 to 90% آف دا پیپل respond to the therapies and the counseling and the medication یا سیلف ہیلپ یا خود اپنے آپ کو پک کر لینا. یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کب کہاں جا کے ملیں گی، آپ کو کس طرح سے ملیں گی، آپ کہاں اپنا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، کس کو آواز لگا سکتے ہیں، کس سے بات کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی فیملی ہے. آپ کی فیملی اگر یہ ریکگنائز کر لے کہ یہ مسئلہ ہے آپ کو، تو فیملی سے بڑھ کر کوئی سپورٹ سسٹم اس لائف میں نہیں ہے کسی کا بھی. اس کے بعد جناب آپ کے فرینڈز، آپ اتنے خوش قسمت ہوں کہ آپ کے فرینڈز آپ کا اتنا خیال رکھتے ہوں کہ وہ یہ چیز اسپاٹ آن پکڑیں اور آپ کی مدد کر سکیں. اس کے بعد جب آپ کی فیملی یا فرینڈز میں سے کوئی اسپاٹ کر لیتا ہے یہ چیز، تو آپ کو جی بی کے پاس جانا چاہیے.
اور آپ خود نہیں جا پا رہے ہیں تو آپ کی فیملی کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کو لے کر جائیں. ناٹ بیکاز کہ آپ پاگل ہیں, ناٹ بیکاز کہ یو لاسٹ اٹ, یو ڈونٹ ہیو اینی برینس, ایسا کچھ نہیں ہے. اٹ از جسٹ کہ آپ ان یور برین آپ کو فلو ہوا ہے اینڈ یو نیڈ ٹو ٹریٹ دا فلو. آپ فلو کو ٹریٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ پیراسٹامول کھاتے ہیں یا پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کوئی وہ اینٹی بایوٹک دیتا ہے یا جو بھی وہ دوائی دیتا ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا دیتا ہے. واٹ میٹرز از کہ آپ وہاں جاتے ہیں تو اس کو پوائنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, اس کو کس طرح سے آپ حل کر سکتے ہیں. آیا آپ کو دوائیاں چاہیے یا آپ تھراپی سے ہی کام آپ کا چل جائے گا, کاؤنسلر سے چل جائے گا, آپ کو صرف کوئی سننے کے لیے چاہیے, یا آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں. دیٹس مور امپورٹنٹ. آپ کی ہیپینس کے لیے جو آپ کے اندر مواد بھرا ہوا ہے اس کو نکالنے کے لیے جی پی, سائیکالوجسٹ, کاؤنسلر, تھراپسٹ, یہ سبھی لوگ یہی کام کرتے ہیں. جناب آپ سن رہے ہیں ایشین ساؤنڈ ریڈیو نیٹ ورک براڈ کاسٹنگ فرام مینچیسٹر, اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریا عمر. اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اگر آپ ہماری باتیں پہلے سے سن رہے تھے تو بہت شکریہ کرتے ہیں. اب اس آور میں آپ اگر چاہیں اور اپنے اوپینینز یا اپنے کمنٹس دینا چاہیں تو آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اور رنگ ان بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کا نمبر ہے 07703403020 اور اسٹوڈیو کا نمبر ہے 016128821 جناب ہم بات کر رہے ہیں آج ڈپریشن پر. تو جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, ہو کین یو ریچ آؤٹ ٹو, اینڈ ہو آر دا پیپل ہو شوڈ بی سپورٹنگ یو تھرو دس ڈیفیکلٹ ٹائمز. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو رسک فیکٹرز بھی بتائے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں, کون لوگ کیا چیزوں سے گزرتے ہیں. جو چیز میں اب بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں ان کے لیے پہلا قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے. آئی کانٹ ایمفسائز آن دا بہت جناب, کیونکہ وہ کسی کو یہ ٹرسٹ کرنا کہ جو میں کہنے والا ہوں یہ میری بات کو سمجھے گا اور مجھے مینٹل یا پاگل نہیں سمجھے گا, یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نارمل نہیں ہوں. اینڈ دیٹ از the main key that you need to do as a support system, as a family, as a friend. اگر آپ سے کوئی اس طرح کی بات شیئر کر رہا ہے تو you should not brush it off. You need to ask them to speak more about it, and you need to then take it further and push them towards the right direction, and the right direction would be to see a doctor. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ پک کر سکتے ہیں ان کے بتائے بغیر, اور وہ چیز ہوتی ہے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. اس میں موڈ سوئنگز میں بہت دفعہ ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے, ایک دم سے ہنسنے لگتے ہیں, ایک دم سے ڈانس کرنے لگتے ہیں, ایک دم سے گانے سننے کا موڈ ہے, اور ایک دم سے بالکل رونے کا موڈ ہے. دس از اے سائن, دس از ناٹ اے سمٹم بٹ اے سائن. بہت ہنسنا بلا وجہ کسی بات پر, بہت ہنسنا ایسے جوک پہ جو کہ اتنا فنی نہ ہو, کیونکہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ واقعی مجھے ہنسی نہیں آ رہی پر میں تمہارے لیے ہنس رہا ہوں. What we need to do to help these people is ہمیں ان کی باڈی لینگویج پہ فوکس رکھنا چاہیے, ہمیں ان کے موڈ سوئنگس پہ فوکس رکھنا چاہیے, اور ہر ایک کے موڈ سوئنگ پہ فوکس رکھنا چاہیے. کیونکہ ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس جو میرے قریبی ہیں ان پہ ہی رکھوں. نہیں, آپ آس پڑوس میں آپ کہیں بھی جائیں, محلے داری, نیبرز, we have so many neighbors that are depressed. They don't want to come out of their house. They don't want to talk to anybody. They self-isolate themselves. کہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ وہ کسی سے بات کریں گے تو کسی کا دل نہ دکھا دیں یا کوئی ان کا دل نہ دکھا دے. And that is a sign. That is a sign that they need help. You need to be there for them. Anyway, اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو باتیں ہیں وہ آپ کو سننے کی عادت ہونی چاہیے. ہم لوگ سنتے ہیں پر بولنے کے لیے, ہم سنتے ہیں جج کرنے کے لیے, and we need to stop that. We actually need to stop
judging people, because when we judge people, we are actually pushing them away, and that can push them towards dying, and dying young. और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमें आजकल दोस्तियां करना नहीं आता. वी डोंट नो हाउ टू बी फ्रेंड्स. हम ये सोचते हैं कि सामने वाले ने मेरे साथ दोस्ती नहीं निभाई. सवाल ये नहीं है कि सामने वाले ने मेरे साथ किया. सवाल ये है कि मैंने सामने वाले के साथ क्या किया. जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो दुनिया के हर शख्स से डिप्रेशन हट जाएगा, और दुनिया में हर शख्स खुश रहने लगेगा. जनाब, वक्त है एक ब्रेक का. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना शुरू करूंगी, क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी है. आप चाहें तो दूसरा कप चाय का भी ला सकते हैं. साथ पकोड़े और समोसे हों तो बात ही और है. पर मेरे डिप्रेशन का जो वो था, क्या कहेंगे, साइकिल या जो टाइम था, वो इससे भी पहले का था. और इसका रीज़न मुझे रिसेंटली व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च ऑन पीपल हु वर डिप्रेस्ड, या हाउ कैन आई हेल्प देम, या क्या क्या चीज़ें होती हैं, दैट्स व्हेन आई फाउंड आउट कि उसका रीज़न क्या था. बट दैट आई विल डिस्क्लोज लेटर. और हुआ यूं कि जब मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, ना मैं रीड करती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या रीड कर रही हूँ. बुक्स पढ़ने का शौक था, क्योंकि मैं देखती थी कि लोग बुक्स पढ़ रहे हैं और इतनी कहानियाँ हैं, इतनी चीज़ें समझ रहे हैं. मे बी मुझे भी कुछ समझ में आ जाए. अच्छा, उस ज़माने में यूट्यूब भी नहीं हुआ करता था कि आप कहानियों को सुन लिया करें. You had to be in a situation where you had to know your spellings, you had to know your sums, you had to know your algebra, you had to and there were, the only way that you could learn was from your teachers, and the teachers would just write it on the board and everybody would understand, and I just wouldn't. I would sit there and look outside the window, thinking कि यार ये बाहर जो चिड़िया अपना नेस्ट बना रही है, क्या क्या किस तरह ये लगाती होगी अपने नेस्ट में वो सारी चीज़ें. बहरहाल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब मैं पढ़ नहीं पा रही थी तो मेरे जो पेरेंट्स थे उन्होंने टीचर्स से बात की. एक टीचर थी, उन्होंने मैं आज तक उनको नहीं भूली हूँ, एंड आई विश आई सी हर अगेन नाउ, बिकॉज शी वॉज द वन हु सेड कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकूंगी बिकॉज आई एम डिसेबल्ड. एंड I didn't like her. I didn't like it because when my mother came out of the parents' evening hall, she was crying, and of course, there was no acceptance कि मेरे बच्चे में कोई problem हो सकती है. But there was, and there wasn't a problem. It was treatable. It was curable. मैं कोई अछूत नहीं थी. But at that time, it was something that was treated as कि मैं normal नहीं हूँ. जनाब, वक्त है बहुत शॉर्ट ब्रेक का. सिट टाइट एंड आई विल कम बैक एंड आई विल टेल यू कि फिर क्या हुआ. जनाब, हम बात कर रहे थे कि हाउ आई डेल्ट विद डिप्रेशन. तो जनाब, नेक्स्ट हुआ ये कि व्हेन आई कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी तरह से जो प्राइमरी था वो तो हमने घसीट ही लिया. कभी 0 मार्क लेके, कभी 10 मार्क लेके, कभी 25 मार्क लेके. बहरहाल हम आगे बढ़ ही गए. अच्छा, जब वो वक्त होता है जिस वक्त आप डिप में जा रहे होते हैं, तब आपको ये पता नहीं होता कि जो वो डिप जिसमें आप जा रहे हैं वो किस तेजी से आपको उस डिप में से निकालेगा, या कितनी स्लो आप उसमें से निकलेंगे. अच्छा, ये भी एक बात है कि उस डिप में जब आप होते हैं तो ये आप पर है कि आप अपने आप को कितनी जोर से पुश करके उसमें से निकालते हैं. एंड एनीवे, दिस इज व्हाट आई डिड एग्जैक्टली, कि मैंने अपने आप को किस तरह से निकाला. वो ये है कि जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट इनटू अ सिचुएशन वेयर आई स्टॉप टॉकिंग टू एनीबडी. मेरे दोस्तों से भी मैंने कभी नहीं कहा. मैंने अपनी फैमिली में कभी डिस्कस नहीं किया कि हाउ हार्ड इट वाज. और अगर आज मेरी फैमिली सुन रही होगी तो सोच रही होगी कि ये कब हुआ और कैसे हुआ. एज अ चाइल्ड,
I was always remembered as being the smiling child. जनाब, जो मुस्कुराहट के पीछे गम होता है या जो आंखों में नमी होती है, वो पढ़ने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम हैं. वो आपको ढूंढने भी नहीं चाहिए, वो आप खुद हैं. अगर आप वो नमी देख रहे हैं और वो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं, तो आपको खुद ही अपने दिल को मनाना है और खुद ही उसमें से निकलना है. एनी हाउ आई ट्राइड, आई वॉज इन सच अ डिप कि जहाँ मैं जब अपने ननियाल जाती थी या अपने ददियाल जाती थी, तो एवरीबडी वुड लुक एट मी एंड से, फिर फेल हो गई, फिर फेल हो गई, फिर फेल हो गई. एंड आई वुड लाफ इट ऑफ एंड से के हाँ, आई डिड फेल, हाँ हाँ, यू नो, बिग डील, अगले साल पास कर लेंगे, अगले साल पास कर लेंगे. सो ये सब करते करते मैं मैट्रिक में पहुंची. और जब मैं मैट्रिक में पहुंची, फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट मैट्रिक इज द पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ द ओ लेवल्स. It's the equivalent. Anyway, when I was in my metric, I studied with all my classmates, and I passed everything except my favorite subject, maths. And then, जनाब, उन्होंने कहा कि अब ये आप सप्ली दें इसकी. So I said, okay, let's try it again. And I failed again. And then I had to resit the whole papers. So I resat again. That was the second time I was sitting down for doing the papers. And I did it. And then they said, oh, you failed in maths again. I cleared all the subjects but maths. Oh gosh. Anyway, फिर किया. I did it 5 times. मैंने अपना metric 5 times किया है. 5 times. I cannot emphasize on it enough. और हर बार मैंने सप्ली भी दी है. Now you see, some people will think that this was a failure. To me, it was an achievement. It is weird how I think and how my brain works, but to me it was an achievement, because it was telling me that I was not meant to be doing this, and I'm fighting my fate. I am fighting my destiny. I am fighting what Allah has not destined for me. So I told my father, I said, look, I don't think I can deal with this. I'm not going to waste your money, and I'm not going to give my exams again. I'm failing, and I'm a failure. I'm a loser. That's it. And then my father said, okay. A couple of months passed, and he said, okay, at least try one more time, and let's do GCSEs, O levels. And I said, okay. And he said about 5-6 subjects. I said, okay, I'll give it a go, just because I love you too much. And so I did English, maths, all the sciences, and I did religious studies and Urdu. You will not believe, I only passed in 3 subjects, and those 3 subjects were Urdu, religious studies, and English. And I was completely broken. I couldn't speak to my siblings because they were way too intelligent. And this is not funny. They are the most intelligent people. One of them is a doctor, one of them is a designer, the other one is a chef, and they all are amazing, and they're intelligent people. And here I am. I can't even clear my class 10. How broken could I have been? But I smiled. And I smiled, and I still smile today. And then I again told my dad, I said, look, I can't do this. It's shameful for you. It's embarrassing for you. I'm okay. I'm smiling. Nobody knows. Nothing. But I don't want you embarrassed. I don't want my mom to be embarrassed. And it's fine. I'll learn something else. So during that time, I learned how to cook, how to look after a house, how to sew, how to use computers. I did my diploma in software engineering, and I also did interior designing. And then my dad saw an ad in the newspaper for a Hamdard University, and it said only 3 O levels, doesn't matter which ones they are. If you pass the test, you're in, and you'll do your bachelor's. And
that's it. That's the end of it. I was doing my bachelor's without my GCSEs, my metric. I was in an undergraduate program, and I made it. I made it through my depressive stage. Now, how did I make through? That is the question. I did not ever, 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 and I cannot emphasize this, I have never given up on myself. You see, the key is to never give up. If you give up on yourself and you are too critical of yourself, you will be in that dip for way too long. What you need to understand is, yes, things are hard. Yes, it is difficult. Yes, people are making fun of you. Yes, they have no idea how you feel. They will never. They will never. It's you who needs to know how you feel. Are you happy? If you're not happy, you need to do something about it. And what can you do about it? The whole idea of telling you the story was not that I wanted to brag about my shortcomings or my life, or I was saying, oh, I've done so much. No. The whole idea of sharing this with you is that sometimes at the beginning of the journey, we don't know where we will end, and we give up too soon to reach to our destination. We are so busy looking at the destination that we do not enjoy the journey, and that is the key to life. आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपनी डेस्टिनेशन से नज़र हटाएं और अपने रास्ते पर नज़र लगाएं, अपने आस पड़ोस में नज़र लगाएं, आप अपने जो आप चीज़ आपको खुश करती है उस पर नज़र लगाएं. जनाब, इन्हीं बातों के साथ साथ वक्त हो गया है एक ब्रेक का. It's a very short break, but when we come back, I will talk about this even more. Hush on the beat, yeah. जनाब, मैं हाजिर हूँ वापस ब्रेक के बाद और एक ब्यूटीफुल सॉन्ग. दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग. अच्छा, ये भी बड़ी बात होती है. आई एक्चुअली रेड इट समवेयर कि यू आर डिफाइंड by the kind of books you read, the kind of music you listen to, and the kind of people you surround yourself with. And ये गाना, every time I listen to it, it gives me that energy. मुझे पसंद नहीं आता कि जब मुझे ये गाना सुनते हुए कोई कहे कि ये गाना प्लीज़ थोड़ा सा पॉज करो, फिर बात करके फिर तुम दोबारा सुन लेना. यू नो, दिस सॉन्ग इज़ सो मोटिवेशनल. अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. टू मी इट इज़ कल हो ना हो, वाकई कल हो ना हो. तो आज जब हम हैं तो जितनी खुशियाँ हम समेट सकते हैं, जितनी खुशियाँ हम ले सकते हैं और दे सकते हैं, द मोर यू गिव, the more you will get. Don't ever underestimate the power of giving, क्योंकि जितना आप देते हैं उतना बहरहाल आपको वापस मिलता ही है. कभी कभी देर हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है, आपको लगता है कि देर हो जाती है, बट वो आपको तभी मिलता है जब उसका वक्त होता है. खुशियाँ या गम आपको उसी वक्त मिलती हैं जब उसका वक्त होता है. हम एज अ ह्यूमन हमें एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, हमें जल्दी ज़्यादा होती है. हम चाहते हैं कि हमारी हर चीज़ बस अभी यूं क्लिक ऐसे हो जाए. अच्छा जी, शो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं असल में आज कॉल्स ले रही हूँ, बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टॉपिक इस तरह का है कि मैं हर एक का नाम नहीं ले सकती हूँ. बट मुझे आपके मैसेजेस भी मिल रहे हैं. थैंक यू सो मच. आई होप कि आज के शो से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नॉलेज भी मिल रही है और बहुत सारे लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकेगा. और बहुत जो कोशिश है वो ये है कि हम एक दूसरे की लाइफ से कुछ
کچھ ایسے لمحے پک کر لیں, کچھ ایسی چیزیں پک کر لیں جن سے ہمیں فائدہ ہو سکے. ایون می, جب آپ کال کرتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں یا آپ لکھ کے بھیجتے ہیں تو مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے, کیونکہ I am at the learning end. I am not at the giving end at the minute. اور مجھے سیکھنے سے جو خوشی ملتی ہے کہ میں لائف کے دوسروں کے ایکسپیرینسز سے مجھے بھی بہت کیا کہیں گے موٹیویشن ہوتی ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا ٹاپک سے میں ہٹوں گی اور اس کے بعد پھر واپس ٹاپک پہ جاؤں گی. میرا یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کو ڈسلیکسیا اور یہ ساری چیزوں کی ڈفیکلٹیز, جو لرننگ ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتایا. بہت سارے بچے آٹسٹک ہوتے ہیں, کسی کو ایسپرگس ہوتا ہے, کسی کو اٹس اے بگ اسپیکٹرم. بٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل دا پیرنٹس, all the parents in the world, don't give up on your child. And it doesn't matter اگر وہ میتھس نہیں کر سکتا اور اس کو ٹریگنومیٹری نہیں آتی یا الجبرا نہیں آتا یا وہ کسی طریقے سے لکھ نہیں پا رہا ہے. ٹرائی ڈفرنٹ میڈیمز. کیا پتا وہ گٹار بجا سکتا ہے اس طرح جس طرح کہ ہم اور آپ نہ بجا سکیں. کیا پتا وہ ایسی کہانیاں لکھ سکتا ہو جو آپ کو اور ہم کو لکھنی نہیں آتی ہیں. کیا پتا وہ ایسی پوئٹری کر سکتا ہو جو کہ ہم نہیں کر سکتے. ساتھ ہی ساتھ کیا پتا وہ ایسے ماڈلز بنا سکتا ہو جو کہ بڑے بڑے انجینئرز یا بڑے بڑے آرکیٹیکٹس نہیں بنا سکتے. سو ڈونٹ ایور تھنک کہ اگر یہ نہیں کر رہا تو زندگی میں کیا کرے گا. اس کی زندگی لکھی ہوئی ہے, ہمارے رب نے لکھ دی ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ پیشنس رکھیں, سپورٹ کریں, اور وہ جو بھی کرتا جائے اس میں اس کو محبت کے ساتھ ایک پش دیتے جائیں. ہلکا ہلکا کچھ نہ کچھ, جہاں آپ کو لگے کہ وہ کوئی چیز میں انٹرسٹڈ ہے اس میں بڑھاوا دیتے ہیں. وہ فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے اسے فٹ بال کھیلنے دیں. وہ گانا گانا چاہتا ہے تو اسے گانا گانے دیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ گارڈنر بنے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی, یہ جب ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی کچھ باڈی لینگویج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ میں نے شاید ابھی تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا اور تھوڑا میں مزید آپ کو بتاؤں گی. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ان کی فیشیل فیچرز ہوتے ہیں, جیسے کہ دے آر آلویز فراؤننگ. اپنی آئی بروز کو جوڑ کے رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ پریشان ہوتے ہیں. یہ مسکراتے بھی ہوں گے تو ان کی آئی بروز جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہمیشہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے اور یہ بیٹھے ہوئے کہیں اور ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ بلا وجہ ہنستے ہیں. وہ اس لیے نہیں ہنستے کہ وہ they like the joke. It's because they weren't there and they don't know what to do, so they are laughing. اچھا جی, اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ جو آئیز ہوتی ہیں آپ کی, ان آئیز کو ہم اکثر آئیز پہ اتنا ہم نظر نہیں ڈالتے, بٹ آئیز کا کیا ہوتا ہے کہ کچھ ڈروپی آئیز ہوتی ہیں اور کچھ آئیز مڈل میں ہوتی ہیں آپ کے فیس کے اور کچھ اوپر کی طرف ہوتی ہیں. اینڈ دس از اے ریئلی انٹرسٹنگ تھنگ. آپ کے فیس کو دیکھ کر آپ کو کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ آپ کو کیا آپ کی کیا پرسنالٹی ہے اور آپ کو کیا پسند اور ناپسند ہے. اچھا, اس میں ایک تو یہ ڈروپی آئیز چیز ہوتی ہے. دوسری جو لپس ہوتے ہیں وہ بھی ڈروپی ہوتے ہیں, وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں, جیسے اب کبھی کبھی سیڈ فیس بناتے ہیں نا, اس طرح کے ہوتے ہیں. اچھا, اور جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کے اکثر جو لپس ہوتے ہیں یو ڈونٹ سی دیم. I know it sounds really weird, but ان کے lips نہیں ہوتے. They're always inside their mouth, and when they're speaking, you know that the lips are there, you can see them, but they are always inside. So they are somewhere along the line, they find it hard to speak to you. تو کوئی بھی شخص جس کے ہونٹ ہیں مگر وہ ایک محفل میں بیٹھا ہے اور اس نے اپنے ہونٹوں کو ٹائٹلی بند کیا ہوا ہے, اس کو آپ کی ایک لائن نظر آ رہی ہے پر آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیا مطلب اس کے ہونٹ ہیں کہ نہیں ہے. تو that is a sign that somebody is unable to communicate. تو it's important کہ آپ اس شخص کے ساتھ پھر کھرے دیں, آپ بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ یار کیا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں, خوش ہو, کیا کیا ہو رہا ہے, بتاؤ مجھے اپنے بارے میں. Ask them. It is important to reach out to them.
کہ جب میں واپس آؤں گی تو آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کیا چیز ہے جو میں نے فالو کی اور اب میں جانتی ہوں کہ خوش کس طرح رہا جاتا ہے، اور وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، اور اس میں سے جو چیزیں میں خود پرسنلی کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تو بکس بہت ریڈ کیا کریں، کیونکہ بکس ریڈ کرنے سے آپ کی امیجنیشن کھلتی ہے، آپ کو بہت ساری چیزوں سے انسپریشن ملتی ہے، اور جب انسپریشن ملتی ہے تو آپ لائف میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ اپنے لیے ہیلپ فل ایکٹیویٹیز کریں، یعنی جیسے کہ فار ایگزامپل آرچری کریں، یا لیٹ سے فار ایگزامپل یو لائک میوزک سنیں، آپ کو پسند ہے کہ آپ پوٹری کریں، آپ پوٹری کریں، آپ کو کھانا بنانا پسند ہے، آپ اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ آپ کو وہ نیگیٹو تھاٹس یا موڈ سوئنگز آ رہے ہیں کسی سے بات نہ کریں اور یہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے، اور گھر میں سب کو بتا دیں کہ یار اس وقت میں یہ کام آپ کے ساتھ بات کرنے کا نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ آئی ایم ناٹ ان اے گڈ موڈ۔ سو دیٹ از اے ویری ویری انٹرسٹنگ تھنگ دیٹ یو شوڈ ڈو۔ دوسری بات یہ کہ جب ہمیں نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں یا ہم پیسمسٹک ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی وہ تھاٹس کو چیلنج کرنا چاہیے کہ جب ہم ان سچویشن سے گزر رہے ہیں تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس کو نیگیٹو سے پازیٹیو میں ٹرانسفر کریں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کسی سے بات کریں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹرسٹ وردی سمجھتے ہیں، آپ اس سے ضرور بات کریں، مگر اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو جو مین امپورٹنٹ شخص ہے جس سے آپ کو بات کرنی چاہیے وہ آپ خود ہیں۔ یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو یور سیلف، یو نیڈ ٹو وے یور سیلف کہ جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا میں جو سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ایم آئی رائٹ اور رانگ، اینڈ ایٹ سرٹن پوائنٹس وی ڈونٹ نو۔ Now we have so much technology, we can look it up, we can see a video on YouTube, we can talk to some specialist۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، اویئرنیس بھی آ گئی ہے، بکس بھی آ گئی ہیں، اور ٹیکنالوجی کے آف کورس جو کلاسز ہیں وہ ہیں۔ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ میں نے بہت ینگ اپنی لائف میں سیکھا تھا، جو کہ میں نے اپنی اسٹوری میں آپ لوگوں کو کہا بھی، بٹ آئی ڈونٹ نو اف ایوری بڈی پکڈ اپ آن اٹ۔ Be kind to yourself. It doesn't matter what people are doing. If people are laughing at you, doesn't mean that they are right. If they are passing judgment and passing comments, doesn't not mean that they are correct. You know yourself better than anybody in the world. تو آپ اگر اپنے آپ کو جانتے ہیں اور اگر آپ موٹے ہیں اور یہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ میں موٹی ہوں، میں اس کے بارے میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی ہوں، that's what you've got to do. You've got to motivate your own self. اپنے آپ سے آپ محبت کرنا سیکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کریں گے، اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیلفش ہو جائیں، محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پسند کرتے ہوں۔ آپ نے اگر ایک لیٹ سے اپنے بال کی لٹ بھی باہر نکالی ہے تو آپ کو وہ اپنے آپ میں پسند آنا چاہیے۔ اگر آپ کی منہ کے اوپر کوئی تل ہے جس پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ کا، اگر آپ کو پسند ہے تو اٹ شوڈ ناٹ بادر یو کہ دنیا کو کیا لگتا ہے۔ آپ کے پاس جو چیز ہے جو آپ کو پسند ہے، اگر لوگ آپ کو نہیں پسند کر رہے اور ریجیکٹ کر رہے ہیں، ڈز ناٹ مین کہ وہ صحیح یا غلط ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ دوسری جو لاسٹ چیز ہے یہ اس میں، وہ یہ ہے کہ ہیلدی لیونگ کریں، ایکسرسائز کیا کریں، گیٹ اپ، گو آؤٹ، go for a walk. If you can't go for a walk, jog on the spot. If you can't jog on the spot, سیڑھیاں تو انگلینڈ میں زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں ہیں، just go up and down the steps. That's the best exercise you can give your body, is going up and down the steps. Also eat healthy. ہم بہت دفعہ یہی کھاتے رہتے ہیں، سالن روٹی سالن روٹی سالن روٹی، تھوڑا بریک کریں، سالن روٹی سے ہٹیں، اینڈ ٹرائی اینڈ ہیو سم بوائلڈ ویجیٹیبلس۔ اس کے اندر آپ ساور کریم ڈال کے کھائیں بوائلڈ ویجیٹیبلس میں، آئی ٹیل یو دیر ول بی نو لکنگ بیک، اٹس ریئلی نائس۔ بہت دفعہ ہم کچی سبزیاں کھانا پسند نہیں کرتے، بٹ ٹرائی بروکلی اینڈ کالی فلاور آن اٹس اون، چیز کے اندر ڈپ کر کے۔ اٹس جسٹ این آؤٹ لک، اپنا اپنا نظریہ ہے جو کہ ہم چاہیں تو پازیٹیو ہو سکتا ہے اور چاہیں تو وہ نیگیٹو ہی رہے۔ اچھا جی، اب جو مین چیز
is how to keep yourself happy. کچھ ورڈز ہیں جو کہ آپ کو اپنی ڈائری میں یا ایک جو وہ کارڈ بورڈ ہوتا ہے اس پر مارکر سے یا جہاں آپ کو نظر آتے رہیں وہ ورڈز، تو یہ کچھ 6-7 ورڈز ہیں، اور ان ورڈز کے ساتھ میچنگ ورڈز ہیں، اور وہ ورڈز جب آپ وے کرتے ہیں تو آپ کو لائف میں اپنی کلیئرٹی نظر آتی ہے. اور I'm going to start. If you have a pen and paper, please start writing it down, because میں ریپیٹ نہیں کروں گی. شاید کر بھی دوں, I don't know. Maybe اگر میرا موڈ اچھا ہو رہا ہوگا یہ بتانے کی بات تو کر دوں گی. Anyway, the first word is stop. اور stop لکھنے کے بعد اس کے نیچے آپ لکھیں criticize. The next word is think. اور اس کے نیچے لکھیں what you have. اس کے بعد لکھیں grateful. اور اس کے نیچے لکھیں for every breath that you take. جناب, because I'm so nice, I will repeat it. And the first word was stop. Stop کے بعد stop کے نیچے آپ کو لکھنا تھا criticize. اس کے بعد تھا think what you have. Last تھا grateful for every breath. اچھا جی, next words. Don't. Don't کے نیچے لکھیے let anyone shame you. اس کے بعد لکھیے can't, اور can't کے نیچے لکھیے do something. Hush on the beat, yeah. اور do کے بعد لکھیے what your heart says. I will repeat the last 3 words again. It is don't, and you need to write underneath that let anyone shame you. The next one is can't. Uske niche likhiye do something. And the last one is do whatever your heart says. This is a technique that I have followed for last so many years. Yeah. For so many years. And I cannot emphasize that how it has helped me throughout my life to keep me happy and my family happy, my children happy, and it has taught me too much. میں جب بھی کسی ایسے سچویشن میں پھنس جاتی ہوں جہاں میں یہ سوچتی ہوں کہ I don't know مجھے کیا کرنا چاہیے, I always go back and see کہ جو میں کرنا چاہتی ہوں اس پہ میں کتنی کرٹیکل ہوں, کیا میں صحیح ہوں یا میں غلط ہوں, اور میں بہت زیادہ سوچ رہی ہوں اس پہ یا نہیں. مجھے اتنا زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. اگر مجھے کچھ کرنا ہے I should just do it. آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ بہت لو فیل کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں آپ نے زندگی میں کچھ اچیو نہیں کیا, تو یو نیڈ ٹو رائٹ تھنگس ڈاؤن واٹ یو ہیو. آپ نے کیا کیا چیزیں اچیو کی, میں نے بہت لائف میں اچیو کیا یا میں نے بالکل بھی اچیو نہیں کیا, اور اگر میں نے نہیں کیا واٹ کین آئی ڈو اباؤٹ اٹ. Being grateful, we should always be grateful that we are alive. Life is a blessing, and of course جتنا ہم اس لائف میں اچیو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے, اور جو ہم کر سکتے ہیں کسی کو مدد کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. تو وی شوڈ بی گریٹفل. ہمیں خدا کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری فیملی میں کون کون ہے, کون ہمیں پیار کرتا ہے, کون ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے مشکلوں میں. اس کے بعد کبھی کسی کو یہ آپ کو بتانا نہیں چاہیے کہ آپ خوبصورت ہیں نہیں ہیں, آپ نے کچھ اچیو کیا نہیں کیا, کوئی آپ پہ ہنس رہا ہے. ڈونٹ لیٹ دیم ڈو دیٹ, بیکاز اف دے آر ڈوئنگ اٹ اٹ سیز اے لاٹ اباؤٹ دیم بٹ نتھنگ اباؤٹ یو. سو جسٹ اسٹاپ دیم دیر, ٹیل دیم پلیز I'm sorry, I don't like it. You need to start to say no, and you need to start to stand up for yourself. Never ever say you can't do things. You can do things.
you can do things. So when you write can't and you write do something, that means that you need to do something. जो भी चीज़ें हमने ऊपर लिखी हैं वो हैं जो कि हम अक्सर नहीं करते हैं, और उनके नीचे वो चीज़ें लिखी हैं जो हमें करनी चाहिए. यानी हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें जो चीज़ें हमारे पास हैं उसके बारे में सोचना चाहिए, जो हम सांस ले रहे हैं उसका शुक्र अदा करना चाहिए, हमें किसी के शेम करने से हमारे पे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, और हमें किसी को करने नहीं देना चाहिए, और हमें कुछ करना चाहिए. You know, we need to get up and say, I can achieve and I am going to conquer the world. That's how it should be. And do whatever your heart says. मतलब आपको जो करने का उस लम्हे में दिल चाह रहा है कर लीजिए, क्योंकि आज आपके पास वो लम्हा है, कल आपके पास हो या ना हो, यू डोंट नो. जनाब आप सुन रहे हैं साउंड रेडियो, और मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया उमर. जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन यू स्टे हैप्पी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स. ये भी याद रखिए कि कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती. जैसे आज ये बारिश हो रही है, और ये बारिश भी हमेशा नहीं रहेगी, थोड़ी देर होगी और ख़त्म हो जाएगी. यूं ही अंधेरा भी होता है और अंधेरा ख़त्म भी हो जाता है, रात होती है और सुबह भी हो जाती है. Just try and be as humble and as simple as possible, क्योंकि जितना आप चीज़ों की ख्वाहिशात ज़्यादा करते हैं उतना लाइफ कॉम्प्लिकेट होती जाती है, और जितनी लाइफ कॉम्प्लिकेट होती जाती है उतना आपको हार्ड हो जाता है गोल्स अचीव करना, और जब गोल्स अचीव करना हार्ड हो जाता है तो आपको लाइफ में डिप्स आने लगते हैं. तो किसी चीज़ से इतना अटैच मत होइए कि आपको उसके खोने का गम हो या फियर हो. जनाब मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी पॉजिटिव नेगेटिव थॉट को किस तरह से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, और उसका तरीका बहुत आसान है. अगेन ये मैं कई दफ़ा कहती हूँ और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी कहती हूँ, और मैंने शो पे भी शायद एक आध दफ़ा कहा है कि जब आपको कोई नेगेटिव थॉट आए, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यार बाहर बारिश हो रही है, ओह माय गॉड, आई यू नो इट्स सो डार्क, इट्स सो डिप्रेसिव, चेंज इट विद अ पॉजिटिव थॉट, स्वॉप इट. और उसका तरीका ये है कि आज बारिश हो रही है यार, पकोड़े बनाते हैं, लेट्स हैव सम चाय, लेट्स डू इट. यू नो, उसको जब आप एक नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव से करेंगे तो ऑलवेज देयर इज़ अ पॉजिटिव रिएक्शन. जब आप नेगेटिव को नेगेटिव से करते चले जाएंगे तो आपको मुश्किल होती चली जाएगी. एक और चीज़ है जो बड़ी मैंने नोट की है, जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं वो ये समझते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और क्योंकि वो ये समझते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग हैं तो दे गो एंड मीट more depressed people, and when they meet more depressed people, they actually don't do good for themselves or for the others. So try and find people who are happy, who are balanced, and who can actually guide you in the right way. यानी आपका डॉक्टर भी आपको ये काम कर सकता है, आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा शख्स हो सकता है, कोई ऐसा शख्स जो कि समझदार हो, इस बात को समझता हो, ना कि मजाक उड़ाता हो. ये लास्ट रिजॉर्ट है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है जो लोग डिप्रेस्ड होते हैं उनके लिए कि कोई चीज़ को वो विजुअलाइज करें जो कि पॉजिटिव हो. सो मेडिटेशन, अभी ओम प्रकाश जी का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि योगिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, विच इज़ अमेजिंग, यू शुड डू इट. बट उसके साथ साथ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब आप मेडिटेट कर रहे हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव जगह पर बैठे हो. तो आप किसी डार्क रूम में ना बैठें, किसी ऐसी जगह पे बैठें जो कि लिट हो, वेल लिट जगह हो. आप बाहर गार्डन में बैठें, आप इफ़ इट्स रेनिंग विंडो के सामने बैठें जहाँ से आपको कम से कम नेचुरल लाइट आ रही हो आपके ऊपर, और या फिर आप अपने कमरे में वो लाइट्स जला के बैठें. बहुत दफ़ा क्या होता है कि हम डार्क रूम्स में बैठते हैं क्योंकि हम पीसफुल होना चाहते हैं. पीसफुल आप उस तरह नहीं होते, क्योंकि अंदर का जो शोर है या अंदर की जो मूवमेंट है, दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू. What you need is the light. The light basically brings energy in you. आपकी vitamins बढ़ाता है, और vitamins जब बढ़ते हैं तो खुद ब खुद ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड हो जाती है.
آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پیار سے بات نہیں کر رہا تو اس پہ خفا نہ ہو، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کس سچویشن سے گزر رہا ہے. It is important for us to realize as humans that the other person is also a human, and we need to be more empathetic and sympathetic and reliable. We are not any more reliable for anybody. ہم کسی کو ریچ آؤٹ نہیں کرتے. We tend to get upset about a lot of things the others are saying. اگر وہ بار بار کوئی آپ سے ایک ہی بات کر رہا ہے تو آپ اس سے بات نہیں کرنا پسند کرتے. اگر کسی کا کام اچھا نہیں چل رہا تو آپ اس سے ملنا جلنا نہیں چاہتے. کوئی آپ سے غریب ہے تو آپ اپنے طبقے کے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کو وہ عزت نہیں دینا چاہتے. جناب یہ مشکلیں ہمیں اسی لیے آ رہی ہیں لائف میں کیونکہ ہم جو پرانی تہذیب تھی یا جو ہمارے ریلیجن کی, ناٹ دا کلچر, پلیز آئی ول انڈر لائن, اٹ از ناٹ دا کلچرل تھنگ, اٹ از اے ریلیجس تھنگ جو ہمیں کرنی چاہیے. کہ ہمیں اپنے پڑوسی سے بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا حال ہے تمہارا, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے, بچے کیسے ہیں, کھانا بنایا ہے کہ نہیں, کچھ بھیج دوں تمہیں. آج ہم جب کسی کو کھانا بھیجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے, ضرورت مند کو بھیجو. It says a lot about them. It doesn't say anything about you. But your job is to continuously ask them کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کہ ایوری تھنگ از فائن, وی سے ہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کی, بٹ ہوتی ہے کبھی کبھی. وی نیڈ ٹو پیسٹر اینڈ وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا بات ہے, کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں کہ نہیں, میں ہوں نا, یہ بتانا بہت ضروری ہے ہر ایک کو. کسی گھر والے کو, اپنی فیملی ممبر کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو. ہم یہ تہذیب اور یہ مینرز بھولتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی ان چیزوں میں کلچرز کو لے آتے ہیں. بہرحال آج میں نے اتنی کچھ گہری باتیں کر دی ہیں کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی ایسی بات اب ہونی چاہیے جو کہ آپ کو مزید اس طرف لے جائے کہ زندگی بہرحال گلزار ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے جناب جانے کا کچھ وقت سا ہو گیا ہے. میرے بعد واحد جلال صاحب آپ کا ساتھ نبھائیں گے ود بنگالی شو. تک بنی ہوئی ہے. اور یہ کلام لگانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتائیں کہ سوائے رب کے کوئی نہیں جس سے آپ کو مانگنا چاہیے, اور وہی آپ کو راستہ دکھاتا ہے. چاہے پھر آپ کسی بھی فیتھ سے بلانگ کرتے ہوں, رب ہے اور وہ ہمیشہ رب ہی رہے گا. وہی دیتا ہے اور وہی دے گا, اسی سے مانگیے. اور وہ کہتا ہے کہ نا امیدی کبھی مت رکھو, کبھی مت نا امید ہو میرے فضل سے, میرے کرم سے, میرے رحم سے. تو جناب پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کی بات کو جھٹلانے والے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہی ہیز گیون اس لائف, ہی ہیز given us difficult times and they are for our betterment. وہ جو ڈپ ہوتا ہے اسی میں ہم ابھر کے آتے ہیں. وہ ہیرا ہوتے ہیں ہم جو کہ ہم اندھیرے میں, ڈپ میں, اپنے کوئلے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب ہمیں تراش کے نکالا جاتا ہے تب ہم سامنے آ جاتے ہیں چمکتے ہوئے. جناب آج کے شو کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر سکیں, ہم یہ کہہ سکیں کہ ڈونٹ گیو اپ, جسٹ ٹرائی اینڈ بی پازیٹیو ایز مچ ایز پاسبل. اور اگر آپ کبھی گیو اپ کرنے لگیں تو یہ یاد کر لیجئے کہ اسٹاپ, تھنک, گریٹفل, ڈونٹ, کانٹ, ڈو, اینڈ بلیو می اٹ ہیلپس. اپنا بے انتہا خیال رکھیے. پھر ملاقات ہوگی, زندگی رہی تو دعاؤں میں یاد رکھیے. فی امان اللہ.